پچھلے چیپٹر میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ گروپ بی نے گروپ اے والوں کو بیوقوف بنایا تھا۔ گروپ بی کے 2 ممبرس نے گروپ اے پر حملہ کر دیا تھا اور 2 ممبرس چھپ کر گروپ اے کا ہائیڈ آؤٹ ڈھونڈ رہے تھے۔ تو اس چیپٹر کی شروعات بھی اسی سین سے ہوتی ہے۔ پروفیسر جی گروپ بی کی یہ اس پلاننگ کو دیکھ کر کافی امپریس تھا اور بولتا ہے کہ اب یہ گروپ اے کے لیے کافی مشکل ہونے والا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ میچ اب ختم ہونے والا ہے۔ لیکن سوچن کو دیکھتا ہے جہاں وہ اپنا بیگ کھولنے والا تھا اور بولتا ہے لیکن ابھی تھوڑا سا چانس بچا ہے۔ اس سے پہلے کہ سوچن بیگ کو کھولتا اس سے پہلے کوئی دوسرا ہاتھ آ کر روک دیتا ہے سوچن کو۔ کوئی نہیں، اینٹینا گل تھی اور سوچن سے بولتی ہے کہ نہیں، ہمیں اس کو بعد کے لیے بچا کر رکھنا چاہیے۔ اور سوچن سے بولتی ہے کہ کیا تم نے کہا نہیں تھا کہ تم اس کے ساتھ فیملیئر نہیں ہو، تم اسے اچھے سے یوز نہیں کر سکتے، تو اسے بعد کے لیے بچا کر رکھو۔ اور جاتے ہوئے بولتی ہے کہ جو لوگ انیمنیٹ ہو گئے ہیں وہ لیکچر ہال میں جائیں گے، تو باقی کام میں تم پر چھوڑتی ہوں۔ سوچن اس کو جاتا ہوا دیکھ کر بولتا ہے کہ رکو، میں اس کو کس لیے بچا کر رکھوں اس حالت میں؟ جس پر اینٹینا گل بولتی ہے کہ گھبراؤ مت، ہم ہارنے والے نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے گروپ میں وہ اتنا بول ہی پاتی ہے لیکن ہمارا سین شفٹ ہوتا ہے۔ جہاں کوئی آتا ہے بولتا ہے کہ جہاں پر کوئی آتے ہوئے بولتا ہے کہ کیا مصیبت ہے یار، میرا ٹائم ضائع ہو گیا۔ ہانزو بھی اس کو دیکھ کر کافی شوق میں تھا۔ اسکورپین گل اپنی بات کنٹینیو کرتے ہوئے بولتی ہے کہ مجھے اس طرف سے کچھ وائبریشن کا ساؤنڈ آیا تھا، اس لیے میں وہاں چیک کرنے گئی تھی، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں ملا مجھے۔ پھر ہم اسکورپین گل کو دیکھتے ہیں جو کہ ہنس رہی تھی اور بولتی ہے کہ بائی دا وے، یہاں کب سے بیئر گھومنے لگے، مجھے تو اس بارے میں پتہ ہی نہیں تھا۔ اور اینٹینا گل کی بات اب کمپلیٹ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس اسکورپین گل ہے ہماری ٹیم میں۔ اسکورپین گل کو دیکھ کر گروپ بی کے وہ ممبر بھی کافی الرٹ موڈ میں آ جاتے ہیں۔ ان کو دیکھ کر اسکورپین گل بولتی ہے کہ ویسے تم لوگ کون ہو؟ لیکن اتنے میں ہی وہ موٹا سان اسکورپین گل پر حملہ کر دیتا ہے، جس کو اسکورپین گل ڈوج کرتی ہے، لیکن وہ جا کے ایک پیڑ سے ٹکراتا ہے اور اس پیڑ کو ہی توڑ دیتا ہے۔ بھالو ٹائپ انسیکٹ پیچھے دیکھ کر بولتا ہے کہ ہم بس ابھی جیتنے والے تھے، کیا مصیبت ہے؟ اور پھر ہم کو اس کی ڈیٹیل دی جاتی ہے، جہاں پر اس کا نام ہم جی ہون ہے، لیکن ہم اس کو بھالو ہی بولیں گے کیونکہ یہ اس طرح دکھتا بھی ہے۔ بھالو اسکورپین گل کی طرف دیکھ کر بولتا ہے کہ جیسے کہ تم دیکھ سکتی ہو، میں اپنی طاقت کو کنٹرول نہیں کر سکتا، اگر کسی طرح تمہیں غلط ہٹ لگ گیا تو تم مر بھی سکتی ہو۔ وہ یہ بات کر رہا تھا لیکن ہانزو چلا کر بولتا ہے کہ ہے دیکھو، گروپ بی کی وہ خاتون ممبر اسکورپین گل کے اوپر آ گئی تھی اڑتے ہوئے اور اسکورپین گل پر اٹیک کر دیتی ہے۔ اسکورپین گل اس اٹیک کو دیکھ کر بولتی ہے کیا یہ برف باری ہو رہی ہے؟ جو بات سن کر بولتی ہے کہ یہ برف نہیں ہے، یہ ایک قسم کا پاؤڈر ہے جو بہت زیادہ زہریلا ہوتا ہے۔ پھر ہم کو اس خاتون کے بارے میں بتایا جاتا ہے جس کا نام ہوانگ ردا ہوتا ہے، جو کہ پوائزن یوز کرتی ہے، جیسے کہ تم دیکھ سکتے ہو اس کی یہ ایبلٹی ہے، پر ہم اس کو ردا ہی بولیں گے کیونکہ یہ شارٹ نام ہے۔ اور اسکورپین گل سے بولتی ہے کہ اگر یہ تمہیں ذرا سا بھی ٹچ ہوا تو تمہیں بہت خطرناک الرجی ہوگی اور تم اس سے بچ نہیں پاؤ گی، تو ابھی سنبھل کر ہی رہنا اس پوائزن سے۔ اسکورپین گل ہنستے ہوئے بولتی ہے کہ کیا پاؤڈر والا پوائزن؟ کیا تم لوگ سچ میں بہت انلکی نہیں ہو جو مجھ سے بھڑ گئے آج؟ اور ان کی طرف دوڑتی ہے، جس کو دیکھ کر ردا بولتی ہے کیا یہ کام نہیں کیا؟ تو بھالو بولتا ہے کہ تم رکو، میں اسے روکتا ہوں، اور جا کر اسکورپین گل کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور بہت غصے میں تھا یا کچھ زیادہ ہی طاقت لگا رہا تھا، صحیح سے پتہ نہیں۔ اسکورپین گل بھی اپنی پاؤں مضبوط کر لیتی ہے، لیکن ردا ہنستے ہوئے بولتی ہے کہ تم اچھا کر رہے ہو، کرتے رہو، اس کو پیچھے دھکیل دو، تمہارے فزکس کے سامنے اس کی کوئی اوقات نہیں، اس کو کرش کر دو۔ اور دیکھ کر لگ بھی رہا تھا کیونکہ ان دونوں کے سائز میں کافی ڈفرینس تھا۔ اور پھر ہم کو نریٹر بتاتا ہے کہ کوئی بھی اس قابل نہیں تھا کہ ان کے بارے میں جان سکے، جب سے اسکورپین گل نے اس سٹانس کو سیکھا تھا زبردستی سے، مطلب وہ اس وقت کنٹرول میں تھی گیان شن کے۔
کہ وہ بدل رہی ہے، دھیرے دھیرے سے طاقتور ہوتی جا رہی ہے۔ پھر ہم اسکورپین گرل کو دیکھتے ہیں جو کہ اس بھالو کا ہاتھ جھٹک کر اس کو دور پھینک دیتی ہے، جس کو دیکھ کر ردا شوق میں تھی اور بولتی ہے کیا اس نے اس کو پیچھے پھینک دیا۔ وہ یہ بول ہی رہی تھی کہ اسکورپین گرل اس کے بھی پاس پہنچ گئی تھی، جب تک وہ نوٹس کرتی اسکورپین گرل اس کو بھی ایک لات مار کر اس بھالو کے پاس پہنچا دیتی ہے۔ پھر ہم گروپ بی کے ان دو ممبرز کو دیکھتے ہیں جن کی حالت خراب تھی، اور اسکورپین گرل کی اس سٹانس کا نام ہوتا ہے ایمپر اسکورپین سٹانس۔ اور اسکورپین گرل بہت خوش تھی اور بولتی ہے کیا میں کافی اسٹرانگ ہو گئی ہوں، میں بہت زیادہ ہی اسٹرانگ ہوں۔ پھر سے نریٹر بتاتا ہے کہ ایک ہی وار میں سارے وکٹری شفٹ ہو گئی ایک طرف سے دوسری طرف۔ پھر ہم اس اورنج ہیئر والی لڑکی کو دیکھتے ہیں جو کہ دوڑتے ہوئے جاتی ہے اور بولتی ہے مجھے اپنی فلیگ کو پروٹیکٹ کرنا ہوگا، لیکن اس کی سپیڈ سے اور کوئی بہت تیزی سے گزر جاتا ہے، اور نریٹر کی وائس آتی ہے کہ پہلا میچ جو ہے گروپ کمپٹیشن کا وہ گروپ اے نے جیت لیا۔ ہم سوچن کے ہاتھ میں ان کا فلیگ دیکھتے ہیں۔ اس میچ کو جو اسٹوڈنٹ دیکھ رہے تھے وہ کافی خوش تھے اور بولتے ہیں یہ ٹیم تو کمال کی ہے، اور بس تعریفیں کر رہے تھے ان کی۔ پروفیسر جی بھی دیکھ کر بولتا ہے اسکورپین گرل کا یہ سٹانس کیا اس نے خود ہی یہ سیکھا ہے، یہ کافی کمال کا ہے، اور اس کے ساتھ وہ دوسرا بھی کافی اسٹرانگ بن گیا ہے۔ یہ سوچن کے بارے میں تھا۔ وہ سوچن اور اسکورپین گرل کے بارے میں سوچ کر بولتا ہے کہ اور کچھ ہو نہ ہو لیکن ان دونوں کی گروتھ نوٹس کرنے کے لائق ہے۔ اگر یہ اسی طرح رہا تو گروپ اے میرے خیال میں سارے میچ جیت جائے گی۔ پھر ہم اینٹینا گرل کو دیکھتے ہیں جو کہ بولتی ہے گڈ جاب گائز، اور وہ دوسری لڑکی بھی پڑی تھی اور سوچتی ہے کہ ہم کافی کلوز تھے۔ پھر ہم گروپ ڈی کے کچھ ممبرز کو دیکھتے ہیں جو کہ بولتے ہیں کہ گروپ اے کافی مشکل ہے ہرانے کے لیے، مطلب ہم گروپ اے کو ہرا نہیں سکتے، وہ کافی ٹف ہے۔ جو سن کر اس کی دوست بولتی ہے کیا ہمارے پاس کوئی چانس بھی ہے کہ ہم جیت سکیں ان سے۔ یہ سب وہ دوسرا لڑکا بھی دیکھ رہا تھا اور کافی کرپی طریقے سے دیکھ رہا تھا اور بولتا ہے نہیں، یہاں ایک اسٹریٹجی بنانی ہوگی ہمیں۔ پھر ہم ہانزو، اینٹینا گرل اور دوسرے بھالو کو دیکھتے ہیں جہاں وہ بھالو بولتا ہے کہ میچ اب ختم ہو گیا ہے۔ پھر ہم کو ہانزو کا پاس دکھایا جاتا ہے تھوڑا بہت، کسی نے فٹ بال پکڑا ہوا تھا اور کوئی بولتا ہے کہ کیا ہانزو یہ ایک نہایت ہی گھٹیا لڑکا ہے، بالکل کھیلنے کے قابل ہی نہیں ہے، اس کی جگہ ہمیں ہونا چاہیے تھا کہ ہم اس ٹیم میں کھیلے، اس پروونس کی ٹیم میں، لیکن ہماری جگہ یہ چلا گیا، یہ بس ایک غلطی تھی کہ اس کو لے لیا گیا۔ پھر اس کے پاس کوئی آ کر بولتا ہے کہ اگر تم ٹیم کی کوئی مدد نہیں کر سکتے تو کم سے کم ٹیم کو کمزور بھی نہ بناؤ، تو کم سے کم تمہیں راستے سے ہٹ جانا چاہیے، تم سچ میں ایک یوز لیس انسان ہو۔ لیکن اتنے میں ہی ہانزو کے کندھے پر کوئی ہاتھ رکھ دیتا ہے جس سے ہمارا سین پریزنٹ میں آ جاتا ہے، اور یہ سوچن تھا۔ سوچن بولتا ہے کہ یہ ہماری باری ہے اب، جس پر بولتا ہے کیا یہ کب ہوا، اور پیچھے وہ بھالو اور روپ بھی بیٹھے تھے جو کہ بول رہے تھے کیا گروپ ڈی جیت گئی۔ پھر ہانزو سوچن سے بولتا ہے کیا ہوا، میں کچھ اور بارے میں سوچ رہا تھا اس لیے میں نے دیکھا نہیں ان کی بیٹل، کون جیتا۔ جس پر سوچن سیریس ہوتے ہوئے بولتا ہے کہ یہ اتنی جلدی سے ہوا کہ میں کچھ بتا نہیں سکتا کہ آخر وہ کون سا کمپلیکس یوز کر رہے تھے۔ اپوننٹ ٹیم کو اتنی زیادہ انجری آئی کہ ان میں سے ایک کو ایمرجنسی روم میں شفٹ کر دیا گیا۔ یہ جان بوجھ کر نہیں کیا گیا تھا، یہ ایک ایکسیڈنٹی طور پر ہو گیا تھا، تو اس لیے ان کو کوئی سزا نہیں دی گئی۔ جس پر ہانزو بولتا ہے ایمرجنسی روم کیا، کس کو ایمرجنسی روم لے کے چلے گئے۔ پھر ہم اس پہلے والے لڑکے کو دیکھتے ہیں جو کہ آ کر بولتا ہے گروپ اے ٹیم۔ پھر ہم کو اس کا نام بتایا جاتا ہے، یو چنگ ہن اس کا نام ہے، اور اس کے کمپلیکس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جاتا لیکن ہم اس کو ہن ہی بولیں گے، جو کہ ہنستے ہوئے بولتا ہے کہ لگتا ہے کہ تمہارا اگلا میچ ہم سے ہے، تو اس لیے ہمارا خیال رکھنا، ہم پر کچھ سخت مت ہونا۔ جس کو دیکھ کر ہانزو سوچتا ہے کیا یہ کمینہ بھی یہی ہے، اور ہنستے ہوئے جا کر اینٹینا گرل کو چھو کر بولتا ہے کہ میں نے پہلے تمہاری فائٹ دیکھی تھی، تم کوئی مذاق نہیں ہو، ہمارے گروپ کے جو بندے ہیں وہ ڈرے ہوئے ہیں تم سے،
اور پھر جا کر اسکورپین گرل کے بازو پر ہاتھ رکھ کر بولتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ سب اپنا بیسٹ دیں گے لیکن ہم پر زیادہ سخت مت ہونا۔ اور یہ لڑکا مجھے کچھ کمینہ ٹائپ دکھ رہا ہے، یہ ہاتھوں سے کچھ اسموک یا کچھ پوائزن بھی ریلیز کر رہا ہے، اور تھوڑا سیریس ہوتے ہوئے بولتا ہے کہ ہاں تو سوچا جائے تو۔ ہانزو کے پاس آ کر اس کو ٹونٹ مارتے ہوئے بولتا ہے کہ ہاں یہاں کوئی ایسا بھی ہے جس نے ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا۔ ہانزو بھی اس کی طرف دیکھتا ہے۔ پھر ہم کو کمپٹیشن کا ٹائم دکھایا جاتا ہے جہاں ہم گروپ اے کے فلیگ کو دیکھتے ہیں۔ پھر پروفیسر جی بولتے ہیں سارے اسٹوڈنٹ کو کہ یہ ہمارے گروپ کمپٹیشن کا آخری میچ ہونے والا ہے، گروپ اے ورسز گروپ ڈی کا۔ ان کے بیچ میں ہم سب سے آؤٹ اسٹینڈنگ گروپ کو چوز کریں گے۔ پھر ہم اینٹینا گرل کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے ٹیم ممبرس کو سمجھا رہی تھی کہ کون ڈیفینس کرے گا کون اوفینس کرے گا، ایسی باتیں۔ اور ہانزو کا نام لے کر بولتے ہیں کہ تم اس بار یہ بات دھیان رکھنا کہ ہماری بیس کی چاروں طرف دیکھنا کہ کوئی اٹیک نہ کر دے، یہ ذمہ داری بھی تم پر ہے، جس پر ہانزو بھی بولتا ہے ٹھیک ہے۔ اسکورپین گرل بھی ہانزو کی طرف دیکھتی ہے۔ پھر ہم پروفیسر کو دیکھتے ہیں جو کہ سمجھا رہا تھا کہ اس پوائنٹ سے اب جیسا کہ اس کمپٹیشن کا آخری میچ ہے تو وہ اتنا ہی بول ہی پاتا ہے، لیکن کچھ دیکھ کر بہت شوق رہ گیا تھا۔ پھر ہمارا سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم سوچن کو دیکھتے ہیں، وہ بھی کافی شوق تھا اور یہاں دو لگے پڑے تھے۔ پھر ہم کو بھی دکھایا جاتا ہے جہاں اسکورپین گرل نے ہانزو کو پکڑا ہوا تھا اور بولتا ہے کہ میرے قریب آؤ تم، اور اسی کو دیکھ کر سب شوق میں تھے۔ پھر ہم گروپ ڈی کے ممبرز کو دیکھتے ہیں جہاں کوئی بولتا ہے کیا تم نے وہ کام کیا، جس پر ہن بولتا ہے ہاں کیوں نہیں، میں وہ کرنے ہی تو گیا تھا، میں نے اپنا بیسٹ کیا، میں جتنے قریب سے ان پر وہ اسپرے کر سکتا تھا۔ اور پھر اپنا ہاتھ دکھا کر بولتا ہے کہ جیسے میں نے پلان کیا تھا، اور اس کے ہاتھ پر کچھ پرپل ٹائپ ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا ہے۔ پھر ہم کو اس کی ٹیم کی دوسری ممبر دکھائی جاتی ہے جس کا نام سیون ہانا ہوتا ہے، اور اس کا کمپلیکس فلاور سگاڈا سے ریلیٹڈ کچھ ہے۔ پھر ہم کو فلاور سگاڈا کے بارے میں بتایا جاتا ہے جو کہ دکھنے میں بٹرفلائی جیسا ہوتا ہے اور زہریلے چیزیں اپنے پاس رکھتا ہے اور ان کو کچھ ایسے زہر میں تبدیل کرتا ہے جو کہ انسان کے اندر کا شیطان جگا دیتا ہے۔ اب اتنا بھی نہیں سمجھتے تو جا کے پوگو دیکھو۔ یہ اس کی پوائزن کا ایفیکٹ ہے جو کہ انسان کے اندر کا شیطان باہر دکھاتا ہے، اور یہ اس کو پوائزن میں گنا جاتا ہے اور یہ کافی زیادہ اسٹرانگ پوائزن ہے۔ پھر ہمارا سین شفٹ ہوتا ہے گروپ اے کی طرف جہاں کوئی بولتا ہے سوچن، لیکن ہم دیکھتے ہیں سوچن کا منہ تو پہلے ہی سے کھلا ہے اس طرف دیکھ کر، جہاں کوئی زپ کھولتے ہوئے اپنے سویٹر کی یا جیکٹ کی بولتا ہے کیا کچھ زیادہ گرمی نہیں ہو گئی۔ یہ کرنے والی وہ اینٹینا گرل تھی اور سوچن کا منہ تو کھلا ہی رہ گیا تھا یہ سب دیکھ کر۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ چیپٹر میں، تب تک کے لیے گڈ بائے۔